ہے نا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایک اسلام مخالف کوئی ایک خبر ہم تک آ جائے تو 100 گروپوں میں ڈالتے ہیں کہ بھائی آگے سے آگے شیئر کرتے رہو۔ پہلا تو عمل یہ غلط ہو گیا۔ شیئر کرنے کی بجائے اس میں ایک آپشن تھی کہ ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے تھے، اس کی رپورٹ بھی آن لائن کر سکتے تھے تاکہ وہ پوسٹ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے۔ لیکن کیونکہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو بس 5 وقت کی اذان اور یہ 5 وقت کی نماز ہی اسلام ہے۔ قرآن خوانی کروائی، خود بھی بریانی کھائی، دوسرے کو بھی حلوہ کھلایا، بس یہیں پر آ کے دین ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ یا پھر ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازیاں ہیں۔ اتفاق کی کوئی ایسی گفتگو ہی نہیں ہے۔ یو سی سی کا معاملہ چلا، اب یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلمانوں کا ادارہ مسلم پرسنل لا بورڈ، اس نے اعلان کیا بھارت کے مسلمانوں کو کہ اپنی رائے دو۔ اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن صرف 17 یا 20 لاکھ لوگوں نے رائے دی۔ اور اس کے بعد اب کچھ ان کے حامی، رات میں ایک چھوٹے سے مولانا کی تقریر سن رہا تھا، کہتا مجھے تو لگتا ہے کہ ان 20 لاکھ کے علاوہ باقی سارے ہی منافق ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، یہ 20 کروڑ لوگ منافق نہیں ہو سکتے۔ قیادت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ تمہاری آواز پر قوم لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آج تک دین کو اس کی رمز کے ساتھ، اس کے رموز کے ساتھ، قرآن کو اس کے اسلوب کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس کے عقائد کے ساتھ، ہم نے دین کو نہ سمجھا نہ سمجھایا۔ ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق دین کا استعمال کیا ہے، دین کو اس نہج پر لے کے نہیں آئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اس وقت بھی تو اس وقت کے چینل لگے ہوئے تھے اسلام کے خلاف، تو خبریں شیئر نہیں کی گئیں، یہ بتایا نہیں گیا کہ کون کیا کہتا ہے، بلکہ اس کے برعکس نبی علیہ السلام کا رد عمل دیکھیے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام بیٹھتے ہیں تو صحابہ کے جھرمٹ میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں کہ حسان ادھر آؤ، میرے ممبر پر کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ دم بخود ہیں کہ خاتم النبیین کی موجودگی میں کون ممبر پر کھڑے ہو سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسان یہاں کھڑے ہو، میرے ممبر پہ کھڑے ہو، کیونکہ حسان شاعر ہیں۔ اور فرمایا یہ جو دشمن ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، پھر اصلیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے تمہیں بہترین کلام، بہترین زبان دی ہے، اب کھڑے ہو کے ذرا دنیا کو حقیقت بتاؤ کہ کیا ہے حقیقت۔ پتہ یہ لگا کہ جب لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کریں دین کے خلاف، پتہ یہ لگا کہ جب جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں، پتہ یہ لگا جب خبروں کے ذریعے کسی کو دہشت میں لانے کا مقصد ہو، خبروں کے ذریعے کسی کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہو، خبروں کے ذریعے کسی کو دماغی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو ایسی خبروں کو اسلام کی وہ بہترین نبی علیہ السلام کی سیرت کردار، وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پھر اسی پلیٹ فارم سے وہ باتیں دنیا کے سامنے لائیں، تاکہ جو عام انسان ہیں، جو مسلمان نہیں بھی ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آ سکے کہ فلاں بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ فلاں انسان سچ بولنے والا ہے۔ اب یہ تو سنت ہے نبی علیہ السلام کی، اسلام مخالف پروپیگنڈے کو ڈیلیٹ کرنا اور اس کے مد مقابل صحیح باتوں کو لوگوں تک پہنچانا کس کا حکم ہے جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کس کا پیغام ہے؟ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے۔ تو ہم تو اس معیار تک پہنچے ہی نہیں، ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہے یہ بات، اسلام کے اسلوب میں ہے، اسلام کے قواعد میں ہے، کیونکہ جس دن سے دین آیا ہے اسی دن سے گراس روٹ پر اسلام مخالف طاقتوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دین آگے اس لیے بڑھا کیونکہ ہم نے اس کے مد مقابل اپنا اعلیٰ کردار پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان خراب ہے جی، اسلام خراب ہے جی، کہنے والے کا تو منہ نہیں روک سکتے، لیکن جو ہم تک پہنچتا ہے اس کے خیالات بدلنے کی طاقت آپ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یہ مان لیا کہ میڈیا پر جھوٹ بولا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، کبھی 72 حوروں کو لے کر، کبھی 3 طلاق کو لے کر، کبھی 4 نکاحوں، یہ مان لیا کہ وہ اسلام کے اصول کو بگاڑ کے اپنی سمجھ کے مطابق پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے، ٹھیک ہے وہ تو بول ہی رہے ہیں، کیا ہم تک جو غیر مسلم دوست، غیر مسلم بھائی، غیر مسلم کاروبار، ہمارے غیر مسلم پڑوسی جو ہم تک پہنچ رکھتے ہیں، کیا ہم ان کے خیالات کو تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں؟ اگر ہمارے کے اندر یہ خصوصیت ہے تو اس کا مطلب ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارے اندر یہ خصوصیت نہیں تو ہمیں اپنے ایمان پر ایک دفعہ غور کرنا ہوگا۔ کون سا فن؟ قرآن نے کہا نماز پڑھو، کیوں؟ فرمایا تاکہ تم بری باتیں نہ کرو، اچھی باتیں کرو۔ رسول اللہ نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب جو غیر مسلم ہمارا دوست ہے، جو ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے، اگر میرے کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ ہے تو وہ 20 لوگوں میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ تم جو عبد الرحمن کے خلاف باتیں کرتے ہو، تم جو محمد شفیع کے خلاف باتیں کرتے ہو، تم جو باتیں کرتے ہو ان ایمان والوں کے خلاف، تم جھوٹ بولتے ہو، میرا ان کے ساتھ بسیرا ہے، وہ ایسے ہیں نہیں جیسا تم دکھانا چاہ رہے ہو۔ اسلام نے یہی تو کمال کیا ہے، لوگوں نے روکا نا، اس دور میں بھی میڈیا نے روکا لوگوں کو کہ محمد رسول اللہ تک اپروچ نہیں کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک مت پہنچو، کہا، اور لیکن جو پہنچ گیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ کردار دیکھ کے، نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھ کے پھر لوٹ کے نہیں آیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق کے اوپر بیعت کی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے غلاموں کی صف کے اندر شامل ہو گیا ہوں۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ موجودہ دور میں پوری دنیا کے اندر بہت سارے سیاستدان اسلام کی مخالفت کر کے آگے جانا چاہتے ہیں، کرنے دیجئے، مخالفت اسی کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے، لیکن کیا ہم میں وہ بات ہے کہ نہیں؟ بات اب یہ ہے، اگر 20 لاکھ لوگوں نے صرف رائے دی ہے تو اس کا مطلب جو رائے مانگ رہے تھے، جو رائے دینے کی تبلیغ کر رہے تھے، ان کی بات میں کہیں نہ کہیں وہ اثر نہیں ہے جو 20 کروڑ کے اوپر اثر ہونا چاہیے تھا۔ اور کہتا ہے نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم اسلام کو کس طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے جو ہم نے اپنے اندر رائج کیا؟ قرآن نے کیا ایسا ہم کو سمجھایا ہے؟ رائے اگر مانگی حکومت نے تو بڑے بڑے مسلم اداروں نے رائے دے دی، بات ختم ہو گئی، لیکن عوام کے اندر ہمارا کیا معیار ہے؟ معیار جو ہے لوگ ایسے نہیں تولتے، لوگ آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ پوری کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، پتہ ہے آپ کو؟ پوری کائنات میں
اتنے کروڑوں دل اگر کسی ایک ذات کے لیے دھڑکتے ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آج بھی کائنات میں اگر کسی کی وجہ سے امبیسیاں بند ہو جاتی ہیں، کوئی قوم سراپا احتجاج بنتی ہے، تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں تو اسی نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر۔ اس نے کہا نا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا، ڈبل معیار کی زندگی چل نہیں سکتی ہے۔ ڈبل معیار کو اسلام نے شرک کا نام دیا ہے۔ ڈبل معیار کا انسان توحید پرست ہو نہیں سکتا، ڈبل معیار والا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔